نون صاحب آپ سے ہم آغاز کریں گے کیونکہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ بات کر رہی ہے جو اپوزیشن کہتی آ رہی ہے سابقہ جنرل الیکشنز کے حوالے سے. آج کہا گیا کہ نون لیگ فارم 47 کی پیداوار ہے, کشمیر الیکشنز میں دھاندلی کی گئی ہے, اور بلاول صاحب نے تو ریاست کو بھی مخاطب کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کے لیے نون لیگ کا مفاد اہم ہے یا پھر قومی مفاد ان کے لیے اہم ہے. سو آپ کے مینڈیٹ کے حوالے سے تو آپ کے وفاقی اتحادی نے بھی آج سوال اٹھا دیا ہے جو پہلے اپوزیشن اٹھاتی تھی, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے ووٹ دیں اور جس کو عوام جتانا چاہیں وہ الیکٹ ہوتا ہے. ایز فار ایز نیشنل انٹرسٹ از کنسرن وہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ کنسنسز ہے جی. نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ تو کوئی جا نہیں سکتا. اور جہاں تک یہ کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے, گہما گہمی ہوتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا رائٹ ہے بیسک کہ وہ اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرے. اپنے دوسروں کی ساکھ پہ سوال اٹھانا تو ضروری نہیں ہے اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور پھر الیکشن کے ہی حوالے سے کہہ دیا انہوں نے کہ درست مینڈیٹ نہیں ہے آپ کا. یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے جی, رائٹ فرام دا ویری بگننگ. کوئی آج کی بات ہے نہیں, یہ تو تھرو آؤٹ نتائج پہ. تو یہ اچھا کلچر ہے یا برا کلچر ہے؟ آزاد کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, آپ تو جانتے ہیں وہاں کا سینٹیمنٹ. آزاد کشمیر کے لوگ تو ہمارے بھائی ہیں, وہاں کی خواتین بہنیں ہیں ہماری, وہ پاکستانیوں سے بھی زیادہ پاکستانی ہیں, محب وطن. انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کاس کے حوالے سے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آرم فورسز نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں جی, جان کی, مال کی. اور پھر وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیس کیمپ ہے جد و جہد آزادی کا, اور جو کشمیر ہے یہ پاکستان کا فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. تو اس میں اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو ٹھیک ہے. تو کیا اس وفاقی وزراء بھی اس کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھ رہے ہیں؟ اس پہ میرا آپ کی طرف فرحان صاحب دوبارہ آؤں گی. قادر مندوخیل صاحب, مریم نواز کہتی ہیں کہ ریاست الیکشن نہیں جتواتی, عوام جتواتے ہیں, آپ اپنی ہار کو گریسفلی تسلیم کر لیں. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے 9 سیٹیں جیت لی ہیں, جیسا ہمیں بطور یقین نہیں آ رہا کہ بطور میڈیا کہ کوئی ٹرن آؤٹ بھی کل تھا یا نہیں اس کل کے الیکشن میں. سو آپ کو کیوں آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان کے مینڈیٹ پہ؟ دیکھیے, قاسم نون صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کشمیر کی حساسیت کو دیکھنا چاہیے, اور پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے. اور یہی بات تو میں شروع سے ہماری پارٹی سب لوگ ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ خدا را کشمیر کو جو نا وہ جے بی کو جو نا پنجاب نہیں سمجھنا. پنجاب میں جو کچھ کھیل آپ نے کھیلا ہے آپ کو مبارک ہو, لیکن سوال یہ کہ ہر وہ کہتا ہے نا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, یہ جو آپ فارمولہ استعمال کر رہے ہیں کشمیر میں یہ نہیں چلے گا. میں ایک سوال کر رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے کہ جے یو آئی کا وزیر اعظم آتا, جماعت اسلامی کا آ جاتا, پی ٹی آئی کا آ جاتا, پیپلز پارٹی کا آ جاتا, کیا فرق پڑتا؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس پاکستان نے 5 جنگیں لڑی ہے اور اس طاقتور اور پاورفل دنیا کی طاقتور ترین آرمی کے جو وزیر دفاع ہے بدقسمتی سے وہ کہاں تھا جنگ میں, کہاں چھپا ہوتا؟ اب سب مجھے کوئی فوٹیج دکھا سکتی ہو کہ وہ کہیں فوجیوں کے ساتھ بارڈر پہ کسی ٹینک کے ساتھ کسی جگہ پہ کھڑے تھے جس طرح فیلڈ مارشل اور دوسرے کمانڈر تھے؟ اور میں حوالے دوں گا امریکہ کا وزیر دفاع کا, وہ تو فوجیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے. اگر دنیا میں سفارتکاری کیے, وزیر دفاع, وزیر خارجہ, وزیر اطلاعات کردار ادا کیے, تو بلاول بھٹو زرداری نہیں کیے, یہ شخص کہاں چھپا ہوتا؟ آپ ان کی 9 سیٹوں کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے مندوخیل صاحب؟ اس پہ آپ بات کریں. اور آپ فارم 47 کا تانا دے رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کہا کرتی تھی, لیکن آپ تو اس اتحاد میں شامل ہوئے, تو آپ کیوں فارم 47 والوں کے ساتھ وفاق میں, اتحاد میں؟ میری بہن میں نے کہا نا, میں ساری باتیں دلائل سے کروں گا, ہوا میں کوئی بات نہیں کروں گا. آپ مجھے بتا دو کہ الیکشن سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بابا وفاقی وزراء وہاں کیا کر رہے ہیں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کے نام کے ساتھ جسٹس لگا ہے, پتہ نہیں کوئی راشن کی دکان کا جسٹس بنا ہوگا, مجھے تو جج نہیں لگ رہا ہے. اور اگر یہ جج گزرا ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا, تو ان کے فیصلے بھی ایسے 2 نمبر ہوں گے. اس شخص کو ہم بار بار یاد دلا رہے تھے کہ بابا یہ ساری جو الیکشن رولز ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مریم بی بی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی والد محترم کو آپ اعلان کر دیں, آپ خوشخبری سنا دیں.
یا یہ بسیں ان کی جیب میں ان کی جاگیر تھی تو بس یہ وجہ ہے کہ نکال کے اور اگلے اور اس سن کو لے میں ایک جملہ جو مجھے مکمل کرنے دے. دوسری بات یہ کہ وہاں جو غنڈہ گردی ہوئی ہے ہمارے کارکن کو شہید کیے, مریم نواز کے منہ پہ جو ہے نا وہ ایک لفظ افسوس کا نہیں آیا اور اپنی جیت کی خوشی میں, اور ہمارے کارکن شہید ہوا ہے, مختار یونس 3 زخمی ہوئے ہیں. وہاں جو غنڈہ نہ صرف پولنگ سٹیشن میں گھس کے بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے, آپ کی چینل نے سارے ویڈیو دکھایا ساری ٹھیک ہے, اور یہ جا کے پٹواری چیف الیکشنل کمشنر رات کو جب 9 سیٹیں جو ہے نا نون لیگ کو دینے کے بعد الیکشن شفاف ہوا ہے. پی ٹی آئی کو شامل کر لوں یہاں پہ, اس کی شفافیت کے تحت الیکشن کو جو آپ نے کرا ہے, اور اگر آپ آگے آپ نے کرا ہے, سن ایک جملہ, بلاول بھٹو صاحب نے اسی طرح کہا ہے کہ آپ اس کو مقبوضہ کشمیر نہ بننے دے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی. پی ٹی آئی نے غلطی کر کے بائیکاٹ کی, آج بچتا اسی طرف لے کے آ رہی ہوں سینیٹر صاحب کی طرف. حالانکہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ سینیٹر صاحب پہلے آپ ایک آزادانہ تبصرہ کریں اس سچویشن کے اوپر. آپ کہتے تھے کہ یہ لوگ فارم 47 ہیں, وہ بات انہوں نے خود ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کیا. آپ کہتے تھے کہ کوئی کرپشن ہوتی ہے تو ملی بھگت ہو جاتی ہے. وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا پیپلز پارٹی نے 3000 ارب کی کرپشن کی ہے, لیکن میڈیا سوال نہ پوچھے, یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج پی ٹی آئی کہ جو آپ لوگوں کی بات ہے وہ اسپیس تو اپوزیشن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ملی ہوئی, لیکن آپس میں تو اپوزیشن کا ہی کردار ہے ایک دوسرے کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کرنا بدو یا کرنا سین. دیکھیے ان کی لڑائی آپس میں لڑائی مجھے ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے ایک مالک اور اس کے 2 مرغے ہو نا, وہ ان کو آپس میں لڑا رہا ہو. تو یہ اسی طرح مجھے لڑائی نظر آ رہی ہے. اور جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ عمران خان کی بات صحیح سمجھ آ گئی کہ میرے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ایک دن آئے گا یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. دی ریزن بینگ ان سب لوگوں کا جو مین بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا حصہ کا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس الیکشنز پہ. دیکھیں جو ٹوٹل آزاد کشمیر ہے نا, وہ لاہور ڈویژن یا گجرانوالہ ڈویژن سے چھوٹا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ لاہور ڈویژن یا گجرانوالہ ڈویژن کو آپ مرحلہ وار الیکشنز کرائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے. نمبر 2, وہاں پہ جیسے ابھی قادر منتخیل صاحب نے بات کی ہے, وہاں پہ جو منسٹرز ہیں اور خاص طور پہ جو چیف منسٹر ہے, وہ وہاں جا کے لوگوں کو ڈیورنگ دی الیکشن کمپین بسوں کا وعدہ کہتے نہیں دے دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ ہم نے الیکشن کمیشن کے, ہم نے الیکشن ایکسپرٹ سے کل بات کی اس بارے میں. وہ کہتے ہیں جو کشمیر کے ضابطے ہیں الیکشن کے, اس میں یہ وائلیشن نہیں تصور. سنیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو الیکشن رولز ہیں, جو الیکشن ایکٹ ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی کاپی پیسٹ آف پاکستان. نمبر 2, ہر الیکشنز کے مورالٹی ہوتی ہے. دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی مورالٹی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں جا کے اگر نہیں ہوتے, اور آپ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو وہاں جا کے, ہمارے ہاں تو مورالٹی تک بات جا ہی نہیں سکتی. the reason being جب سے ضیاء الحق نے ایک نان پارٹی بیسس پہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی تھی نا, مورالٹی چلی گئی تھی وہ کیا کہتے ہیں گھاس چرنے. اس کے بعد سے ہم نے مورالٹی نہیں دیکھی. ہم نے بے نظیر کے خلاف جو چیزیں ہوتی دیکھی, ہم نے مورالٹی نہیں دیکھی. ہم نے ہر عورت کے ساتھ جو ہوتا دیکھا, ہم نے مورالٹی نہیں دیکھی. تو مورالٹی تو گئی گھاس چڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد اب آپ یہ یاد رکھیں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں, وہ جو پیغام دیا وہ بھی سن رہے ہیں. ایک منٹ ہے جائے مجھے الاؤ کر لینے دیں. اب جو وہاں کے جو لوکل ہے, جن کے بارے میں ابھی نون صاحب کہہ رہے تھے, کہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں لائل لوگ ہیں, فلانا ہیں. یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ مریم نواز کہتی ہے کہ بھئی میں کشمیری ہوں, بلاول کہتا ہے میں کشمیر کا بیٹا ہوں, سارے کشمیر کے بیٹے باپ چاچا ماما ہو گئے, لیکن جو کشمیری ہیں وہ انڈین ایجنٹ ہیں. مطلب یہ چیزیں اپنی جگہ. نمبر 2, مریم ایک منٹ ہے, آخری چیز, مریم نواز نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشنز نہیں کا فیصلہ نہیں کرتی ہوتی, عوام کرتی ہوتی ہے, ریاست نہیں کرتی ہے. تو بی بی آپ کو تو ریاست ہی لے کر آئی ہے نا, آپ تو ہار گئی تھی, آپ کو تو عوام نے ووٹ نہیں دیا, آپ کو تو ٹوٹل 17 ووٹ ملے تھے, آپ کدھر چلی گئی ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.